یہ وہی خطہ ارض ہے جس کی نوید، جس کی صدا 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں گونجی تھی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين زندہ باد، زندہ باد۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یوم پاکستان 23 مارچ 2025 کے موقع پر پیغام۔ میں پوری قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان ہمارے بانیان اور تحریک پاکستان کے کارکنوں کی عظیم قربانیوں اور انتھک محنت کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ آج ہمیں سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ موجودہ دور میں پاکستان کی پیچیدہ عالمی حالات، معاشی دباؤ سے نمٹنے اور پائیدار ترقی کے اصول جیسے چیلنجز پر قابو پانا ہوگا۔ علاوہ ازیں ہم دہشت گردی جیسے عنصریت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہماری بہادر افواج مادر وطن کی دفاع میں بڑی قربانیاں دے رہی ہیں۔ تاہم ہم ان چیلنجز پر قابو پانے اور مزید مضبوط بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرارداد پاکستان کی روح ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پاکستان نے جو اپنی آزادی حاصل کی تھی وہ بھی رمضان کے بابرکت مہینے میں حاصل کی تھی۔ تو اس مہینے میں ہماری کمیونٹی بہت سی افطاریاں بھی کرتی ہے۔ میری کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور بھی ہوئی ہے۔ میں کچھ مہینے پاکستان تھا، لیکن اب میں دسمبر سے واپس آ گیا ہوں، اور ایک سال ہمیں تقریباً یہاں 2.25 سال ہو رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وقت بھاگ رہا ہے۔ اور یہ ہے کہ ان سالوں میں ہمارے جو ڈینمارک اور پاکستان کے تعلقات ہیں، میرا خیال ہے کہ 25-30 سال میں کبھی اتنے بہتر نہیں ہوئے۔ اور آپ اس میں ساری فگرز دیکھیں، ٹریڈ کی فگر دیکھیں، ہماری آمد و رفت کی فگرز دیکھیں، بہت سی چیزیں ہیں، ایشوز ہیں، لیکن جو ہمارے ریلیشنز کی ٹریجیکٹری ہے وہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو تعلقات ہیں یہ اور بھی مضبوط ہوں گے۔ اور اس میں بہت امپورٹنٹ لنک آپ ڈینش پاکستانی ہے، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کے لیے۔ آپ ایک پاکستان کی پریزنس ہے آپ کی وجہ سے دنیا میں، اور یہ آپ کی پاکستان سے والہانہ محبت ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے نیشنل کی پاکستان ایمبیسی میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے ایمبیسی نے بہت اچھا پروگرام جو ہے اس کو ارینج کیا ہے۔ یہاں پہ ہم نے صدر پاکستان اور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں پاکستان کے، ان کا پیغام بھی سنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو ایمبیسڈر صاحب ہیں ڈنمارک میں، شعیب صدر صاحب، ان کا بھی پیغام ہم نے سنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہم پاکستانی جہاں بھی بستے ہیں، ہمارے بے شک اب یہ تیسری جنریشن ہے ڈینش پاکستانی کی، میں سیکنڈ جنریشن ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو روٹس ہیں اتنے اسٹرانگ ہیں
کہ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں تو ہم پاکستان کا نام اور پاکستان ہمارے دل میں۔ طاہر صاحب آپ آج آئے بڑے عرصے کے بعد آئے ہیں، آپ راجدھان ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین ہیں، آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں؟ 100% میں تو کہتا ہوں یہ بہت بڑا ایفٹ ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں جتنے یہ بھائی بہن آئے ہیں یہاں پر ان کی کاوشیں سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آگے جائے گا، ہمیشہ آگے رہے گا۔ یہاں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ رائے صاحب آج کے دن کے حوالے سے دیکھیں رائے صاحب اس دن کے لیے جتنی پاکستانی قوم نے اور ہمارے بڑوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں یہاں پاکستان بنا ہے تو اتنی قربانیاں دی گئی ہیں اور اتنے ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی وجہ سے آج ہم ذات ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ اس کی قیمت ان لوگوں سے پوچھی جائے جو آج بھی بیچارے آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انہیں آزادی نہیں ملی، لیکن ہمیں کوشش کرنی کو چاہیے سب سے پہلے کہ ہمیں اپنے پاکستان کے لیے جو بھی آواز اٹھتی ہے اسے بالکل ہمیں ختم کرنا چاہیے اور آپس میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ ہم ہیں تو پاکستان ہے، پاکستان رہے گا تو لیڈر بھی رہیں گے، اگر پاکستان لیڈر نہیں ہے، پاکستان نہیں ہے تو لیڈر بھی نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مل جل کر پاکستان کی ترقی کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے درمیان فری گرونے کے اسپن ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب۔ شاہ صاحب آج کے دن کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم مسلمانوں کو اتحاد پیدا کرنا چاہیے، ہمیں رنگ و نسل اور یہ چھوٹا بڑا اس سے باہر نکلنا چاہیے، اور ہمیں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ان جو فارمولے انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیے، جو عہدہ انہوں نے ہم سے کیا تھا، اس کو ہمیں وفا کرنا چاہیے۔ بڑی مشکل سے یہ قربانیوں سے یہ ملک ہمیں ملا، لیکن آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے منوا نہیں سکے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یکجا ایک قوم ہوں اور اس میں یہ بھول جائیں اور غبیت کرنا چھوڑ دیں۔ اور میری سب سے یہ تھا۔ ابھی آپ نے دیکھا آج کے پروگرام کو، آج کیا ٹاپسم آپ کیسے کریں گے؟ میں تو بس یہی کہوں گا جہاں پہ بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، پاکستانی بن کے رہیں، اور پاکستان ہے تو آپ ہیں، پاکستان ہے تو ہمیں، آپ کی پہچان پاکستان ہے اور آپ ہی پاکستان کو پہچان، تو جہاں پہ بھی رہیں پاکستانی بن کے رہیں، تو یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، سب کے لیے بولتا ہے۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ نعیم خان سابقہ پارلیمنٹ ممبر ہے اور سابقہ پارلیمنٹ کے چیئرمین اور میاں منشا جو ہیں وہ جو ہیں وہ چیئرمین ہیں۔ تو نظیم آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب کو مبارک۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک بہت اہم موقع ہے کہ ہم مل کے ذرا کولیبریٹ کریں، اکٹھا کام کریں۔ تو ایکچولی جڑے ہمارے پرابلم ہے، چیلنج ہے ڈنمارک میں، وہ آپ کے بھی جیسے میرے ہیں، سکندر بھائی کے بھی ہیں، تو ہم کو زیادہ یونائٹ کرنا چاہیے۔ تو آئی تھنک دیٹ وی کین ڈو دیٹ۔ جی منشا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی 23 مارچ کا جو ہماری قرارداد پاس ہوئی وہ ہمیں عطا مل گیا، 7 سال کے بعد پاکستان بن گیا۔ پاکستان تو ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، تو ہمیں اختلافات کو مٹا کر اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا، اس کی طرف وجہ دینی چاہیے۔ ہم سب کو مل کر قائد اعظم کے اقوال پر عمل کرنا چاہیے، تو ہی پاکستان ترقی کرے گا، اور ہم سب پاکستان کے لیے ایک ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم رکھتے ہیں کہ سب پاکستان سے مخلص ہوں، اپنی ذاتیات کی مخلص سے نکال کر پاکستان سے مخلص ہوں، پاکستان کے لیے کام کریں۔ تو انشاءاللہ پاکستان ایک دن ایسا ضرور آئے گا جو قائد اعظم کا خواب تھا کہ دنیا کے نقشے کے اوپر پاکستان۔ بالکل صحیح ہے، چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ان کو بھولیں، تو یہ جو بگ پکچر ہے نا، ہمارے ویژن ہے، اس میں عمل کریں تو یہ جو ندیم فروخ صاحب جو ہے انہوں نے جو بات کی ہے، اور جو پی ایم ایل این ڈنمارک کے سینئر رہنما ہیں منشا صاحب، انہوں نے جو بات کی ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ڈنمارک اور پاکستان کے 70 ایئرز ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، ان کو ہم اس حوالے سے بھی میں یہ کہوں گا کہ جیسا کہ ویسے صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم ڈینش پاکستانی جو ہے ہم اپنا رول ادا کریں، تو ہماری جو دونوں ملک ہیں ڈنمارک اور پاکستان،
ان میں خوشحالی اور بہتری کے لیے جو ہے ہم اپنا بڑا ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ جو پی ایم ایل این کے سینئر رہنما بشیر صاحب جو ہے انہوں نے جو بات کی ہے کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو مرضی ہماری پولیٹیکل ایفیلیشنز ہو ہمیں اس سے بالاتر ہو کے ایک میجر جو ایشو ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس ریلیشن کو پختہ کرنا چاہیے, اسٹرانگ کرنا چاہیے. اور آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج کبھی مجھے میرے والد صاحب اللہ پاک انہیں مان بخشے یہاں پہ لے کے آتے تھے 23 مارچ کے دن, آج دیکھیں ان کا پوتا یہاں پہ میرے ساتھ آیا ہوا ہے. تو اگر آپ اپنی نیکسٹ جنریشن میں پاکستان کے لیے محبت اور جو روٹس ہیں, آپ جو ڈینش پاکستانی ہیں, جو اگر پاکستان کی محبت اور پاکستان کے ہمارے روٹس ہیں وہ آپ ان کو بتائیں گے نہیں, اگر آپ ان کو علامہ اقبال کا میسج نہیں دیں گے تو پھر یہ جو ریلیشنز ہیں یہ اس طریقے سے بحال نہیں ہوگا. تو میں یہی کہوں گا کہ میرے جو ساتھیوں نے یہاں پہ بات کی ہے سب کو میں 23 مارچ کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میری یہ دعا ہے اور امید بھی ہے کہ پاکستانی قوم کمیونٹی فورم چیئرمین راجو فور صاحب آپ کے امبریلا آرگنائزیشن کے انڈر رہتے ہوئے پاکستان اور ڈنمارک کے لیے بہتر کام انشاءاللہ. ناظرین اس وقت ہم پاکستان ایمبیسی میں موجود ہیں تو سفیر محترم شعیب سرور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شعیب صاحب آج دن کے حوالے سے 23 مارچ کے حوالے سے کیا پیغام؟ جی 23 مارچ ہمارا ہم نے دیکھا کہ فلیگ ہوسٹنگ پہ پاکستانی رمضان کا بابرکت مہینہ ہے. میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو جو ڈنمارک میں رہ رہے ہیں یا دنیا بھر میں جا رہے ہیں آج کے دن کے لیے مبارکباد, اور آپ میرے ساتھ آج یہاں پہ موجود ہے. تو میرا میسج